बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 30 मार्च और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान में आप सबको चांद रात मुबारक हो। कल ईद है, आपको ईद की भी मुबारकबाद और उसके साथ साथ दुआ है कि इमरान खान, बुशरा बीबी, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, मियां महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी और दूसरे तमाम जितने भी असीरान, हमारे बहुत सारे वर्कर्स हैं हजारों की तादाद में जो इस वक्त जेलों में नाहक कैद हैं, अल्लाह उनकी रिहाई का बंदोबस्त करे। आप सब भी दुआ कीजिएगा। और उसके साथ साथ वतन अजीज को जो इस वक्त दहशतगर्दी के खतरात हैं, हर दिन हम लाशें उठा रहे हैं, हर दिन शहादतें उठा रहे हैं, कहीं दहशतगर्दों के हाथों से तो कहीं ड्रोन हमले में शहरियों के कत्ल हो जाने के हाथों से। हम हर जगह से खून और लाशें उठा रहे हैं। अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे और ये जो बहुत बड़ा अजाब हम पर एक नया आता हुआ नजर आ रहा है, इससे हम सबको महफूज रखे। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर जो है वो हिला देने वाली है, बहुत ही खतरनाक खबर है, इसलिए पहले इसका हवाला दे देते हैं, क्योंकि बाद में आओ देखा ना ताओ हम पर इल्जाम लग जाना है कि हम झूठी खबर दे रहे हैं या हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो चैनल और मोतबर चैनल है हिंदुस्तान का, बड़ा आप ये कहें कि चंद बड़े चैनल्स में से है, वेल रिस्पेक्टेड, वेल रिप्यूटेड चैनल्स में से है, और विवेक दुबे उनकी ये स्टोरी है। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक बैकग्राउंड है, एक दूसरे के साथ जो मुखालफत है वो बैकग्राउंड है, इसलिए आपको सारा बैकग्राउंड बताया कि अब आपके ऊपर है कि आप इस स्टोरी को किस तरीके से समझते हैं। लेकिन स्टोरी बहुत बड़ी है। स्टोरी ये है, जो CNN न्यूज 18 है हिंदुस्तान का, उसमें विवेक दुबे कहते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री के अफसरान ने एक खत लिखा है आर्मी चीफ के नाम पर, और जिसमें उन्होंने कहा है, बल्कि अल्टीमेटम दिया है कि इस्तीफा दें या हम फौजी बगावत कर देंगे। अब ये किस हद तक दुरुस्त है, गलत है, इसकी तो इंक्वायरी करनी चाहिए, या DGISPR को इस पर या मिलिट्री के किसी भी रिस्पॉन्सिबल शख्स को इसकी मेरा ख्याल है डिनाइल करना चाहिए, या फॉरेन ऑफिस को करना चाहिए, या पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को करना चाहिए अगर ऐसा है तो। और ये खत इससे पहले यकीनन पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट होता रहा, हमारी नजर से भी गुजरा। हमने इस खबर को इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस खत के पीछे कोई मुस्तनद ऐसा बयान नहीं था, या हमारे सामने कोई ऐसी चीज नहीं थी, या कोई सहाफती इदारा नहीं था कि हम ये खबर आपके सामने रख सकते। हमारी अपनी ये खबर थी नहीं। लेकिन बदकिस्मती से ये काफी दिन, हफ्ते से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया में ये खत चलता रहा, किसी ने इसका डिनाइल नहीं किया। अब इसको हिंदुस्तान के एक मोतबर चैनल CNN न्यूज 18 ने इस खबर को छापा है, और ये भी उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के इंटेलिजेंस जराए से राब्ता करके तस्दीक की है कि यह खत है या नहीं। और अकॉर्डिंग टू CNN न्यूज 18 जो इंटेलिजेंस जराए से उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने कंफर्म किया है कि यह खत दुरुस्त है, ये क्लेम कर रहा है अब CNN न्यूज 18। अब इस खत में सीधी बात तो यह है कि या तो जनरल आसिम मुनीर जो है वो इस्तीफा दे दें या फौजी बगावत का सामना करें, ये इसका मेन अहवाल है। इसमें लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त माशी बदहाली का शिकार है, फौज के साथ बड़े पैमाने पर फौज के अंदर मायूसी है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे खित्तों में बढ़ती हुई बदअमनी का सामना है। फौज तवील अरसे से मुल्क में एक गालिब कुव्वत रही है, लेकिन यह अंदरूनी बगावत बताती है कि इसकी अथॉरिटी कमजोर हो रही है, ये क्लेम कर रहा है CNN न्यूज 18। आगे वो खत का हवाला देते हैं और कहते हैं कि इसमें तंबीह की गई है जनरल आसिम मुनीर को, तमाम कर्नल्स, मेजर्स, कैप्टन्स और सिपाहियों ने जिन्होंने इस खत को लिखने में या भेजने में हिस्सा डाला है, और पाक फौज के ग्रुप ने आर्मी चीफ को ये कहा है कि आप ने सियासी अपोजिशन को दबाया है, सहाफियों को खामोश किया है, जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाने के लिए फौजी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। इंटेलिजेंस जराए ने इस खत की सदाकत की तस्दीक किया और इसे मुल्क के सबसे ताकतवर इदारे पाक फौज के अंदर एक बड़े बहरान की अलामत करार दिया है। ये आगे क्लेम कर रहा है CNN न्यूज 18। आगे खत में दावा किया गया है कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत ने पाकिस्तान को 1971 जैसी सूरत हाल में धकेल दिया है, जब मुल्क एक जंग हार गया था जिसके नतीजे में बांग्लादेश बना।
خط میں ناکامیوں کے ثبوت پر مخصوص واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے جن میں اپریل 2022 میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد پرتشدد کریک ڈاؤن اور 8 فروری 2024 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی شامل ہے۔ اس میں بلوچستان لبریشن آرمی کی جانب سے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس ٹرین کے ہائی جیکنگ کا حوالہ بھی ہے اور کہا ہے کہ اس دن ہم نے بلوچستان کھو دیا اور ہم نے اپنا وقار کھو دیا۔ اس طرح کے کلیم جو ہیں وہ CNN نیوز 18 کر رہا ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی خط ہے جس کی انہوں نے انٹیلیجنس ذرائع سے تصدیق کی ہے کہ یہ خط لکھا گیا ہے، اور اس کا ذمہ دار خط میں جنرل عاصم منیر کو ٹھہرایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس سارے عرصے کے اندر گھریلو خواتین کو گلیوں میں مارا پیٹا گیا ہے، صحافیوں کو گولیوں سے خاموش کروایا گیا ہے، طالب علموں کو عقوبت خانوں میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، سیاسی کارکنوں پر ظلم کا بازار گرم کیا گیا ہے۔ ان پر الزام لگایا فردر کہ معاشی تباہی کے ذمہ دار بھی موجودہ آرمی چیف ہیں جو اپنی مدت ملازمت میں توسیع چاہتے ہیں اور اس کو 2027 تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ عوام کا غصہ بڑھ گیا ہے۔ اس خط میں لکھا ہے کہ اب بچے بھی فوجی چوکیوں پر پتھراؤ کر رہے ہیں۔ یہ CNN نیوز 18 کلیم کر رہا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ یہ غلط ہو، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کی ایک ظاہر ہے بیک گراؤنڈ ہے، مخالفت ہے۔ ہندوستانی چینل یہ کلیم کر رہا ہے، لیکن چینل بہت ریپیوٹڈ ہے، تو ہمارے اپنے اداروں کو اس سے پہلے کہ جب یہ 8 دن تک پاکستانی سوشل میڈیا میں گھومتا پھرتا رہا، اتنی ظفر موج ہے ISPR کے پاس، تو چلیں خود اس کا ڈینائل نہیں کرنا تھا تو کسی اور بڑے صحافی سے اس کا ڈینائل کروا دیتے اور وہ بڑا صحافی کلیم کر دیتا کہ میرے عسکری ذرائع سے بات ہوئی، یہ خط فیک ہے، لیکن کچھ نہیں کہا گیا، اور اب یہ انٹرنیشنل نیوز کی زینت بن رہا ہے۔ جب ہم اسے رپورٹ کریں گے تو یہ کہا جائے گا کہ ہم انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ ہماری خواہش ہے، ہم کہہ رہے ہیں، ہم جھوٹی خبر کو پیڈل کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن آپ کے سامنے کم از کم 10 بار رکھا ہے کہ یہ CNN نیوز 18 کا کلیم ہے۔ بہرحال آخر پر یہ کہا گیا کہ جلد سے جلد استعفیٰ دے دیں جنرل عاصم، ورنہ ہم اگر ضرورت پڑی تو طاقت کے ذریعے اختیارات واپس لیں گے، اور اس میں دوبارہ سے ایک دفعہ پھر ساری بات جو بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی، ٹرین، سیاسی معاملات، سیاسی ورکرز، سماجی ورکرز، خواتین، ان تمام جو مظالم ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات چیت ایک دفعہ پھر آخر پر کی گئی ہے۔ تو بہت ہی میں یہ کہوں گا کہ ہلا دینے والی خبر ہے۔ خبر سیدھی یہ کہہ رہی ہے کہ ملٹری کے اندر کسی کو کی تیاری ہے۔ اب DG ISPR کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے اوپر آ کر بات کریں کہ یہ کیا ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو پاکستانی ایمبیسی جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ہے، وہ نیوز 18 کو جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں پر ایک نوٹس بھی بھیج سکتی ہے، اور نوٹس نہیں تو ایک خط بھیج سکتی ہے جس میں وہ کہہ سکتی ہے کہ یہ خبر آپ نے غلط شائع کی ہے اور آپ کو ایسی پروپیگنڈا خبر نہیں دینی چاہیے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 8 دن ہماری اپنی سپیس میں پھرتا رہا، کسی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اگلی خبر جو مردان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پرسوں جو ایک ڈرون حملہ ہوا اور اس سے جو قتل و غارت ہوئی، 9 اس سے شہادتیں ہوئیں، اور بیرسٹر سیف نے بالکل آپ نے دیکھا آؤ دیکھا نہ تاؤ، حالانکہ نہ ہی صوبائی حکومت کا کوئی لینا دینا تھا، نہ ہی صوبائی حکومت ڈرون چلاتی ہے، نہ ہی صوبائی حکومت کوارڈینیشن کرتی ہے ڈرون چلوانے میں یا گراؤنڈ پر انفارمیشن دیتی ہے، یہ ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں۔ اور بیرسٹر سیف کو ظاہر ہے کسی نے کان میں پھونک ماری ہوگی، انہوں نے نہ ہی عمران خان کی ماضی کی پوزیشنز کو دیکھا، آؤ دیکھا نہ تاؤ پاکستان تحریک انصاف کا سارا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ جھونک دیا اور ان کو برا بنانے کے لیے آگے فیس دے دیا PTI کا، اور کہا کہ یہ دہشت گرد اس میں مارے گئے، یہ ڈرون حملہ ہوا ہے، دہشت گرد جو ہیں وہ سویلین آبادی کے قریب تھے اور اس میں دہشت گردوں کو نشانہ بنا کے مارا گیا ہے۔ خیر کل ہی اس کے اوپر چیمگوئیاں ہونا شروع ہو گئی تھی بیرسٹر سیف کے اس بیان پر۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ بیرسٹر سیف اس طرح کی شیطانی کر رہے ہیں، بار بار کرتے ہیں وہ، لیکن فوراً بعد ڈاکٹر امجد علی خان جو وزیر مشیر بھی ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت میں، اور یہ وہی ڈاکٹر امجد ہیں جنہوں نے بیان دیا تھا کہ سب مزہ تب آتا ہے جب بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہوتا ہے۔ یہ اس علاقے میں گئے، انہوں نے کیونکہ جو ورثہ تھے انہوں نے لاشیں سڑک پر رکھی تھیں اور وہ احتجاج کر رہے تھے، جس میں کم از کم 2 خواتین اور ایک 9 عمر لڑکے، مطلب ایک بچے کی لاش
بھی تھی. انہوں نے ان کو پرسا دیا, یہ ہم نے کل بھی آپ کو بتایا, اور پھر ان کے جو مذاکرات تھے ان کے ساتھ یقین دہانی تھی کہ اس کے اوپر ہم ضرور انویسٹیگیشن کروائیں گے, یہ جو ظلم ہوا ہے اس پر انہوں نے وہاں سے لاشیں اٹھائیں اور وہ احتجاج ذرا تھوڑا تھما. پھر ڈاکٹر امجد علی خان نے واضح بیان دیا کہ یہ غلط معلومات دی گئی ہیں. بیرسٹر سیف نے معصوم لوگوں کو دہشت گردوں سے جوڑنے کی کوشش کی ہے. لگتا ہے کہ بیرسٹر سیف گڈمڈ کر رہے ہیں, ان کے پاس سچی اطلاعات نہیں ہیں. وہ وزیر اطلاعات ہیں, میں نے وزیر اعلیٰ کو حقائق بتائے ہیں. یہاں سب سویلین سے اب جو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں گراؤنڈ سے, جنید اکبر کے ساتھ بیٹھے بھی ایک شخص کی ویڈیو آئی ہے جن کے گھر والے اس میں وفات پائی ہے, جنہوں نے اور جہاں بھاگ ہوئے ہیں, قتل ہوئے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام کے تمام سویلین تھے, اس میں کوئی دہشت گرد نہیں تھا, یہ غلط انفارمیشن پر غلط واقعہ تھا, یہ ناحق قتل عام تھا. میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا کہ عمران خان ہمیشہ جب ڈرون حملوں کے خلاف بولتے تھے تو اسی وجہ سے بولتے تھے کہ جب ٹیکنالوجی کا آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ غلط بھی ہوتا ہے. آپ دہشت گردوں کو تو مارتے ہیں لیکن اس کے ساتھ معصوم لوگوں کا قتل کر دیتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور ایگزیکٹلی اس واقعے میں وہی ہوا ہے کہ آپ دیکھیے 9 کے قریب جو ہیں, 9 کے قریب کیا 9 معصوم لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر قتل ہوئے ہیں, اور جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. اور اس پر جو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی ہے اور کور کمیٹی ہے, دونوں نے اس پر غمزدہ اور یک زبان میں بے گناہ بچوں, عورتوں اور مردوں کی شہادت کی جواب طلبی کرنے کی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس پر جواب طلبی ہوگی. یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی اور جو کور کمیٹی ہے دونوں کا اکٹھا اعلامیہ ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس پر جنہوں نے بھی یہ ظلم کیا ہے یا یہ غلط حملہ کیا ہے ان کی انویسٹیگیشن بھی ہوگی اور جواب طلبی بھی ہوگی.